ناظرین، کیا آپ بھی ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھتے ہیں؟ چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہوں تو پھر آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی۔ آپ ایک ایک بات کو کافی غور سے سنیے۔ میں آپ کے سامنے 2 حدیث پاک پیش کروں گا جس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں کون کون سے فائدے ملتے ہیں یا ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک تفسیر در منصور جلد نمبر 6 کی ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص انہیں ایمان کے ساتھ کر لے تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنتی حوروں میں سے جسے وہ چاہے اپنی بیوی بنا لے۔ 2 باتیں ہیں، اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہو جو ابھی آگے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں تو 2 فضیلت آپ کو ملے گی۔ نمبر 1، آپ جنت میں جس دروازے سے چاہیں، جو جنت کے 7 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہیں آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کون جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت کی جس حور سے چاہیں اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے آگے بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص انہیں ایمان کے ساتھ کر لے تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور جنتی حوروں میں سے جسے چاہے وہ اپنی بیوی بنا لے۔ اب آپ اس کے آگے سنیے۔ نمبر 1، یعنی وہ 3 کام کون سے ہیں وہ سنیے۔ نمبر 1، جو شخص اپنے قائل کو معاف کر دے، یعنی آپ کو کسی نے کوئی بات کہی، آپ نے صبر کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا، اللہ اس کے رسول کے خاطر معاف کر دیا، تو پھر آپ کو یہ 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 2، پوشیدہ قرض ادا کر دے۔ آپ نے کسی سے کوئی پیسہ قرض لیا، کوئی بھی سامان آپ نے ادھار کے طور پر لیا، اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے آپ نے اس کو صحیح طور پر وقت پر ادا کر دیا، تو یہ دونوں فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لے۔ یعنی اگر آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک اور ٹکڑا باقی ہے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے جب ہمارے آقا یہ حدیث پاک ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر کوئی نماز کے بعد ایک ہی مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی 1 مرتبہ بھی پڑھے گا تو اس سے بھی یہی فائدے حاصل ہوں گے۔ یعنی اگر آپ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 1 مرتبہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد شریف، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی جس جنت سے آپ جس دروازے سے جانا چاہیں گے جنت میں وہ داخل کرے گا اللہ رب العزت، اور جنت کی جس حور کو آپ پسند کریں گے اللہ رب العزت اس سے آپ کا نکاح فرمائے گا۔ لیکن ایمان شرط ہے کہ ایمان پر انتقال ہونا چاہیے، تبھی آپ کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہر نماز، سنت، فرض، واجب، نفل، ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ پیاری حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرے ذہن سے نکل گیا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 حدیث پاک سناؤں گا، تو دوسری بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خوشی اور مغفرت واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر 2 فائدے ہیں، اللہ کی خوشی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا۔
تو اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں سنت، نفل، واجب، تو 1 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو دونوں حدیث پاک کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔